बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की टीम, जिसमें आतिफ खान साहब, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हसन जमाल खान साहब, ओन अब्बास सेनेटर साहब और शाहराम खान तरकई साहब, ये और कोई शहरियार साहब तो हो गई, और मुझ समेत हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई खान साहब से और मुल्क के हालात डिस्कस हुए, 3-4 फैसले हुए। आपकी वसातत से खान का पैगाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाना चाहते हैं। इतवार के रोज़ जो है खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दी है और इस दफ़ा प्रोटेस्ट मैंडेट छीनने के साथ साथ जो अहम पहलू है वो इलेक्शन कमीशन का कल का इंतहाई मुतनाज़ा बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ दिया गया फ़ैसला है, जिसमें उन्होंने ये करार दिया कि जो सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जा रही है वो सीटें PMLN पीपल पार्टी और दीगर पार्टियों में तकसीम की जाएगी। जब ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रही थी तो शायद इनकी अकल घास चरने गई थी, क्योंकि जो ये पार्लियामेंटेरियंस बनने हैं ये वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था। लोगों ने PTI को वोट दिया था कि ये इस पे रिजर्व सीट बनाए और रिजर्व सीट पे उनकी नुमाइंदगी हो पार्लियामान में। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों का मैंडेट जो है PMLN को दे दिया, पीपल पार्टी को दे दिया। ये आईन, कानून, इखलाकियात के साथ एक इंतहाई घिनौना और संगीन मजाक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, इस फैसले के खिलाफ और मैंडेट की चोरी के खिलाफ एहतजाज जो है इतवार के रोज़ होगा। खान साहब ने जो है पाकिस्तानी कौम से अपील की है कि जब तक पाकिस्तान के वो तमाम मुक़्तदर हल्के जिन्होंने PMLN को, पीपल पार्टी को, MQM जैसे पार्टियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरने से मुस्तफ़ीद किया कराया है, वो ये सोच लें कि पाकिस्तान के पास ना कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, ना आपके पास लोन आ रहा है। वाहिद जो साल्वेशन है पाकिस्तान की वो रिमिटेंसीज की मद में है, और रिमिटेंसीज पाकिस्तानी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जो अपनी दौलत बाहर भिजवा रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में उन्होंने पाकिस्तान नहीं भेजनी है। जो शख्स रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकता है और इस कड़ी माशी बदाली में पाकिस्तान को सहारा दे सकता है, उस शख्स को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम इससे आगाह रहे कि IMF को लिखे गए खत पे जो बयानिया PMLN और इनके एलाइज जो है डेवलप कर रहे हैं कि डिफॉल्ट की शक्ल में जिम्मेदारी PTI पे होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये अहलियत रखती है कि अगर इनको मैंडेट वापस दिया जाता है और इक़्तिदार बमुताबिक कानून PTI को दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ रिमिटेंसीज की मद में और 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरपेश माशी मसाइल से निजात दिला सकती है। ये बात रकम की जाए, रिकॉर्ड की जाए कि हम आगाह कर रहे हैं कि हमने IMF से सिर्फ इतना मुतालबा किया है कि जो इन्होंने लास्ट टाइम ट्रांच दिया था, कर्जा दिया था, तो मशरूत था फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ, और हमने कहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को आप दोबारा जब ये इसका ऑडिट करा दें और साथ में अगर ये वाज़ेह होता है कि हुकूमत लेजिटिमेट है तो कर्जा दे दे। एक बात ये हुई। दूसरी बात जिस पे खान साहब ने अपने कंसर्न का इजहार किया, उनकी आले खाना, उनकी वाइफ बुशरा बीबी को जो है कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उनके साथ हुकाम का रवैया जो है गैर इंसानी है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की मनाफी है। लेकिन खान साहब ने इस अज़म का अयादा किया कि 7.5 महीने मुझे हो गए हैं
اور میں مزید 7 سال بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہ میں مصلحت کے سے کوئی ڈیل کروں گا اور نہ میں کوئی ادھوری مینڈیٹ کے ساتھ کسی شراکت حکومت کا حصہ بنوں گا۔ تیسری بات یہ ہے جو آپ کے وساطت سے بتانی ہے، عاطف خان صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور شاہرام ترقی صاحب کو پارلیمان میں ان کو ایک کلیدی کردار کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی ہیں۔ اون عباس پبی صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ بعد خان صاحب سے ملے ہیں۔ خان صاحب نے جو ہے سینٹ میں اس کی کارکردگی کی ستائش کی ہے۔ شہریار افریدی صاحب اور شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے انہوں نے پارٹی سے ریلیٹڈ معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے۔ خان صاحب نے ہمارے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو یہ پیغام دیا ہے کہ جپیاں نہ ڈالی جائیں ایوان کے اندر، کسی بھی حزب اقتدار کے ممبر پارلیمان سے اس طریقے سے گل ملنا کہ جو ہمارے ووٹرز کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دے کہ کوئی ٹوپی تماشا ہے، انہوں نے کہا یہ قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ 15-20 ایم پی ایس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایوان میں احتجاج کریں، جب بھی احتجاج ہوگا تو تمام اپوزیشن فلور پہ کھڑی ہوگی، یعنی کہ انہوں نے احتجاج میں تیزی لانے کا کہا ہے، انہوں نے احتجاج میں کوئی سہولت یا رعایت دینے کا نہیں کہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیاف پہ، اپنے تمام دوستوں کی بیاف پہ میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص چیف منسٹر کے پی جن کی آج ان سے ملاقات ہوئی، ان کے لیے بھی یہ پیغام دیا اور شاہد خان صاحب خود بھی وہ بات کر گئے۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے پشاور میں اتوار کے دن تاریخی ریکارڈ احتجاج کرانا ہے۔ خان کا مطالبہ ہے کہ پشاور میں جو احتجاج ہو اس کی خبریں دنیا کے آخری کونے تک جانی چاہیے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے۔ ہم اسلام آباد میں احتجاج اور پنڈی میں احتجاج کے حوالے سے دونوں تنظیموں سے ملاقات کرنے کے بعد انشاءاللہ آج رات ہی ہم اعلان کریں گے کہ ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، کہاں سے شروع ہوں گے۔ لیکن اس دفعہ خان صاحب نے پارلیمنٹیرینز کو بھی کہا ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کے احتجاج میں وہ شریک ہو جائے۔ میں عاطف خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذرا خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ، آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے۔ یہی ایک جو بیسک بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم نے وہی جو عوام کا مینڈیٹ ہے، انہی کا غصہ، انہی کی جو ان سے ووٹ چھینا گیا ہے، وہ بات ہم نے چھوڑنی نہیں ہے۔ وہ بات ہم نے نہ عدالتوں میں چھوڑنی ہے، نہ وہ ہم نے اسمبلی میں چھوڑنی ہے، اور نہ ہم نے سڑکوں اور گلیوں اور چوکوں پہ چھوڑنی ہے۔ وہی ہم کرتے رہیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ نہیں مل جاتا۔ یہاں تک خان صاحب نے کہا ہے کہ کسی ممبر کو، کسی کو اگر اٹھایا جاتا ہے، اب آپ نے ہر ایک اسمبلی میں، چاہے وہ کے پی کی اسمبلی ہو، پنجاب کی ہو، نیشنل اسمبلی ہو، سینٹ ہو، آپ نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ اسپیشلی جو کل کا فیصلہ مروت صاحب نے جس طرح ڈیٹیل سے بتایا، یہ ہماری بہن یہاں پہ شاندانہ گلزار صاحبہ ہے، عورتوں کے جو ریزرو سیٹس ہیں، مائنورٹی کے ریزرو سیٹس جو ہیں، عجیب سی بات یہ ہے کہ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ آپ یہ کوئی ان کے خالہ جی کا گھر ہے کہ ایک سے لے کے دوسرے کو دے دیں؟ یہ کوئی ان کی مرضی تو نہیں ہے۔ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اسی کے مطابق یہ ریزرو سیٹ ہونی چاہیے۔ جمہوریت میں اصل چیز ہوتی کیا ہے؟ جمہور کا، عوام کا فیصلہ اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ یہ فارم 47 والے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ یہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ہمارے لوگوں کو دیا ہے۔ یہ 9 فروری کو اور 10 فروری کو جو جیت کے آئے ہیں، ان کو ہم آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، نہ ان کو عوام کا مینڈیٹ چھیننے دیں گے، اور ہم ہر جگہ پہ اس کی انشاءاللہ تعالی بھرپور مخالفت کرتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات جو خان صاحب نے میاں والی کے عوام کا، انہوں نے تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ خان صاحب نے ملاقات میں میاں والی کے عوام کے لیے پیغام دیا ہے کہ جو محبت، الفت
اور جو اس کڑے وقت میں اس کے اپنے ضلع کے لوگوں نے ان کو جو مرتبہ جو محبت سے نوازا ہے، تو خان ہمارے چونکہ میاوالی کے ایم این اے صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو اس کنٹیکس میں میاوالی کے لوگوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا اور یہ پیغام دیا ہے کہ برے وقت گزر جاتے ہیں، میاں والی نے جو میرے ساتھ الفت نبھائی ہے میں ساری عمر یاد رکھوں گا. ساری میاوالی کو میری طرف سے سلام. ہاں، اور ساری میاں والی کو جو ہے خان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سلام. کوئی سوال اگر ہو؟ جی، تھینک یو سو مچ.